بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین یورپ کا کرونا کی صورتحال، ویکسین پاسپورٹ کے بارے میں کچھ اہم نیوز ہیں اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد ڈنمارک کا امیگرینٹس کے بارے میں اہم اعلان، اس کے بعد اریگو لبرال اور سپریم کورٹ کے نئے قانون میں کیا فرق ہے، اس پہ کافی زیادہ لوگوں کے کومنٹس آئے، ان کے جوابات۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپین نیشنلٹی سے متعلق اچھی خبر ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین یورپ کی کرونا صورتحال پہ۔ اس وقت اگر اسپین کی بات کی جائے تو اسپین کے بارے میں کافی زیادہ پر امید ہے حکومت بھی، اور جو لوکل باڈیز ہیں جو کہ جیسے وزارت صحت ہے اس کی طرف سے بھی اچھے بیان سامنے آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وارننگ بھی جاری کی جا رہی ہے کہ احتیاط بہرحال کرنی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ کرونا کے مرض جیسے ہی بڑھتے تھے، اس کے بعد جیسے اس پہ احتیاطی تدابیر اپنائی جاتی تھی وہ کم ہو جاتے تھے، لیکن جیسے ہی دوبارہ بے احتیاطی کی جاتی تھی تو دوبارہ کیسز بڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہی وارننگ اب وزارت صحت کی طرف سے آئی ہے، اور حکومت کتلونیہ کی طرف سے اور سینٹر حکومت کی طرف سے، کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہم بالکل بھی 100% جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسپین ابھی کافی پیچھے ہے ویکسین میں۔ ابھی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ اسپین نے ابھی تک 70 سال سے 89 سال کی عمر تک کے لوگوں کو، آدھوں کو ابھی تک نیشنل لیول پہ جتنے جن کی عمر 70 سال سے 80 سال اور 89 سال کے درمیان ہے، ان کو صرف اور صرف ابھی آدھوں کو ویکسین لگ سکی ہے۔ اس کے بعد 60 والوں کو آئے گی، پھر 50 والوں کو آئے گی، اور اس کے بعد نیچے ہوتی ہوئی آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کافی عرصہ لگے گا اسپین کو ویکسینیٹ کرنے میں لوگوں کو۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ کرونا کے ایفیکٹس بالکل بھی ختم نہیں ہوئے۔ احتیاط کریں تاکہ آنے والے وقت میں یہ اس طرح سے دوبارہ نہ پھیل سکے جس طرح سے پہلے پھیل چکا ہے۔ ویکسین پاسپورٹ سے ریلیٹڈ کچھ نئی اپڈیٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ تمام ممالک ویکسین پاسپورٹ ایشو کرنے جا رہے ہیں، جن میں یورپی یونین کے تمام چیدہ ممالک ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ٹورزم ہوتی ہے، جس میں گریس سے لے کے اٹلی، اسپین، پرتگال، اس کے ساتھ ساتھ فرانس، جرمنی اور باقی یورپی ممالک نے اعلان کیا ہے کہ جون تک جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا، تمام لوگوں کے پاس ویکسین سرٹیفکیٹ ہوگا، جس کو ویکسین پاسپورٹ بھی کہتے ہیں، گرین سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں۔ مختلف ملکوں نے اس کے مختلف نام رکھے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ یورپ میں کہیں بھی سرکولیٹ کر سکیں گے اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپین ممالک چاہتے ہیں کہ سیاحت کو فوراً جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے، کیونکہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کا سیاحت پہ دار و مدار ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈنمارک کی۔ ڈنمارک کے بارے میں کافی ایک تشویشناک خبر سامنے آئی ہے، جیسا کہ اب تک کچھ ایسے ممالک سامنے آئے تھے جو غیر ملکیوں کو، امیگرینٹس کو پسند نہیں کرتے تھے، جس میں ہنگری سر فہرست تھا۔ اس کو 2 مرتبہ جرمانہ بھی ہو چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی غیر ملکیوں کے لیے اپنے بارڈر اوپن نہیں کیے تھے۔ کچھ اسی طرح کی سچویشن اب ڈنمارک میں بنتی جا رہی ہے۔ جو اس وقت ڈنمارک کی حکمران پارٹی ہے وہ اسی بیس پہ الیکشن جیتی تھی کہ اپنے ملک میں دوسرے ممالک کے لوگوں کو ضم نہیں کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ ڈنمارک کی چھوٹی آبادی والا چھوٹا ملک ہے، جس کی بامشکل جو اس وقت آبادی ہے وہ 50 لاکھ کے قریب ہے۔ تو وہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ انتہائی بائیں بازو کی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ غیر ملکی جو ہے ان کے ملک میں پڑاؤ کریں اور رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یورپی یونین نے سیریا سے آئے ہوئے، جو کہ جنگ زدہ علاقہ تھا، وہاں سے آئے ہوئے امیگرینٹس کو تقسیم کیا مختلف یورپی ممالک کو، تو اس وقت کچھ ہزار جو ہے وہ ڈنمارک کے حصے بھی آئے۔ ڈنمارک نے اب اعلان کیا ہے کہ کیونکہ شام میں جنگ بند ہو چکی ہے اور شام کا دارالحکومت دمشق اب محفوظ ہے، تو ان امیگرینٹس کا جواز نہیں بنتا کہ وہ ڈنمارک میں مزید رہیں۔ تو ان کے جو تمام کارڈز تھے جو ان کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، اور تمام کو ڈپورٹ کرنے جا رہی ہے ڈنمارک کی حکومت سیریا میں۔ اس پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شام ابھی تک محفوظ نہیں ہے۔
اور شام اس طرح سے جس طرح سے پہلے ایک ملک کے طور پہ اپنی خود مختاری اس کے پاس تھی، اب وہ نہیں ہے، وہاں پہ مختلف گروپس جو ہے وہ ابھی بھی جنگ میں مبتلا ہے، اس وجہ سے ان کو واپس نہ بھیجا جائے، لیکن ڈنمارک جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پہ ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ ان تمام کو واپس بھیجنا ہے۔ اب آنے والے وقت میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ڈنمارک کے سیریا کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ڈنمارک ہر صورت میں ان امیگرینٹس کو واپس سیریا میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریگو لبرال اور سپریم کورٹ کے نئے قانون پہ، اس پہ کافی زیادہ کمنٹس آئے ہیں، یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ریگو لبرال میں اور اس نئے قانون میں کیا فرق ہے۔ کچھ دوستوں کو یہ فرق کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ مکس اپ کر رہے ہیں۔ ریگو لبرال یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس بندے کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس پیپر نہیں ہے، لیکن وہ آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے کم از کم 6 مہینے کام کیا کسی فرم کے ساتھ یا کسی آٹونومو کے ساتھ یا کسی انڈیویجول کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے 6 مہینے کام کیا اور آپ کو یہاں پہ اسپین میں 2 سال لیگل جو پدرون ہے وہ چل چکی ہے۔ لیگل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پدرونا میں تو چلنی چاہیے 2 سال کم از کم یہاں پہ لیگل ہونے کے لیے۔ تو 6 مہینے آپ کا جو ہے وہ آپ نے کام کیا ہو، وہ ویدا لبرال نہیں ہے، وہ کیونکہ آپ کے پاس پیپر نہیں ہوتے اس وجہ سے ویدا لبرال نہیں بن سکتا، لیکن صرف اور صرف آپ نے مختلف طریقوں سے پروف کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو گواہوں کی ضرورت ہوگی جو آپ کے لیے گواہی دیں گے کہ اس بندے کو ہم دیکھتے رہے ہیں، یہ کام کرتا رہا ہے، اس کی بیس پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اس پہ آپ ریگو لبرال لے سکتے ہیں جس طرح ریگو سوسیال ہوتی ہے، اس صورت میں آپ کو کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب جو نیا قانون پاس کیا گیا ہے وہ ملتا جلتا اسی کے ساتھ ہے کہ آپ اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں آپ کا لیگل نہیں چلتا 6 مہینے، لیکن اس میں آپ ایک مرتبہ لیگل ہو چکے، لیکن کسی وجہ سے آپ دوبارہ انلیگل ہو گئے، آپ کا 6 مہینے کا کم از کم کانٹریکٹ چلا، اس پہ آپ کو جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ دوبارہ لیگل ہو سکتے ہیں۔ یہ نیا قانون جو آیا ہے اس میں فرق ہے ریگو لبرال میں اور اس نئے قانون میں، کہ اس میں آپ ایز اے انلیگل رہ کے 6 مہینے کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو وہ پروف کرنا پڑتا ہے گواہوں کی صورت میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ویدا لبرال آپ کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کا 6 مہینے کام چل چکا ہے، اس وجہ سے آپ اس میں بھی بغیر کانٹریکٹ کے لیگل ہو سکتے ہیں دوبارہ۔ اسپین نیشنلٹی سے متعلق اچھی خبر یہ ہے کہ اب جو لوگ اپیلیں کریں گے اور کرسوں کریں گے وہ سال میں جواب نہیں آئے گا، وہ مہینوں میں جواب آئے گا، اور آنے شروع ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے آج سے 3 سے 4 مہینے پہلے ریکورسوں کیے ہیں ان کے جواب آنا شروع ہو چکے ہیں اور کافی سپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف یہ جو نیا پلان آیا ہے یہ صرف اور صرف پرانے کیسز کے لیے نہیں ہے، یہ اپیلیں بھی بہت سپیڈ کے ساتھ تیزی کے ساتھ حل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جلدی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے، وہ کورسوں کر سکتے ہیں اور جلدی اپنے جو نیشنلٹی ہے وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا اگر سال کے اندر اندر کوالیفیکیشن نہیں ابھی تک ہوئی تو کیجیے گا، اگر کوالیفیکیشن ہو چکی ہے تو پھر ویسے ہی امید ہے کہ ہو سکتا ہے جلدی آپ کا رزلٹ سامنے آئے، لیکن اگر کوئی زیادہ ہی جلدی میں ہے تو لازمی طور پر کورسوں کرے، ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے مہینوں میں اس کا جواب آئے گا اور نیشنلٹی ان کو مل جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی اب تک یہ ہم نیوز کے اینڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو دوسرا چینل ہے انفو ہب اس کو لازمی طور پہ جا کے سبسکرائب کریں، وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ انفارمیٹو ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، وہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہاں پہ آج کل رینتا سے ریلیٹڈ انگریسو مینیما سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ دیکھیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ انفارمیٹو ویڈیو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر ویڈیو کے نیچے اس کا لنک ہے چینل کا، اس کو کلک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔